میں شکر گزار ہوں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں یہاں ویلکم کیا اور اچھی سی چائے پلائی، اور ہم نے جو ہے وہ اور جو ہے وہ کئی آئٹم تھے، کیک پیس وغیرہ، یہ وہ ہم نے جو ہے وہ اور اتنی دیر گفتگو ہوئی، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا. اور جو ہے تو یہاں آنے کا میرا مقصد میری ٹیم کے ساتھ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. میں نے اندر جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور نعیم بھائی نے جو بات کی میں اس کی ساری تائید کرتا ہوں. اس تائید کرنے کے ساتھ میں صرف کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. آج اس شہر میں، اس ملک کے فائنینشیل ہب، اس ملک کو چلانے والے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو حالات رونما کر دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، میں اس کو ریاست کے لیے، ہم اس کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ہم اس کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، جمہوریت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اس والی بات پر کوئی سیاست نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم چل کر آئے ہیں یہاں پر. نعیم بھائی سے ہم نے اور ان کی ٹیم سے یہی سارے معاملات رکھے، اور مجھے ہمیں یہاں پر آنے کی انکریجمنٹ ملی بھی اسی وجہ سے کہ یقیناً میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس شہر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو جمہوریت کے حوالے سے ان کا موقف ہے، جو شہر میں ڈیولوشن کے حوالے سے ان کا موقف ہے، ہم اس کو تحسین اور اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی موقف اور اسی طرح کا موقف جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی نے پہلے دن سے لے رکھا ہے، اور ہمارے بھی قول اور فعل میں پہلے دن سے کوئی تضاد نہیں ہے، اور آج تک کوئی تضاد نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2021 والا بل ہے، پیپلز پارٹی نے جو قبول اس کو منظور کروایا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں. نہ کہ صرف یہ، بلکہ 2013 میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر جس بل کو اپروو کیا، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اسے بھی رد کرتے ہیں. اور ہم 2001 کے لوکل گورنمنٹ کے قانون کی واپسی چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم بیٹھ کر مذاکرات چاہتے ہیں کہ اس کو اور کیسے امپروو کیا جائے. اور یہ والی بات ہم نے کی ہے، اور اس والی بات پر ہمارا جو ہے وہ ہمارا موقف ہے، اور ہم اس والی بات پر ہماری جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگی ہے. اور اسی طرح سے کراچی میں جو اور سندھ بھر میں جو اس طرح کی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کوششوں کو اور بڑھائیں گے. ہماری چونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں، آپس میں گفت و شنید جاری رہے گی، آپس میں ہمارے جو ہے وہ تبادلہ خیال، آپس میں ہمارے رابطے جاری رہیں گے. اس والی بات پر ہم نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے. اب میں یہاں پر، یہ تو ہماری ایک جوائنٹ ہماری ایک بات ہے، کمبائنڈ ہماری گفتگو ہے، جس کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ نہیں میں نے پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے بات کی، اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے تمام اقدامات کو اور قدم کو. میں آپ کے توسط سے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ اس ملک میں چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی آئین کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. پاکستان میں اگر بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں اور ہتھیار اٹھا لیا ہے انہوں نے، تو ان تک اگر اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے تو اس میں وفاق کا یا کسی ادارے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہاں کی صوبائی حکومت کا قصور ہے کہ صوبائی حکومت والے جو ہے وہ آگے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے. اسی طرح سے پنجاب ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا اور سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں پاکستان کے تمام ان صحافی حضرات کو، وہ تمام میڈیا چینل جو بلوچستان کے اوپر ماشاءاللہ سے ان کی بہت گرپ ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادتی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کا سبجیکٹ صرف بلوچستان نہیں رہنا چاہیے. یہ سندھ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے. یہاں پر اگر آپ جو آپ قانون انہوں نے پاس کیا ہے، مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ نوجوان اس شہر میں خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا 3 کروڑ لوگ اسی طرح سے مایوس ہو کر خودکشیاں کر لیں گے؟ کل کو کوئی نوجوان، ان کا جتھا ایسا ہوگا جو کہ ہماری بات نہیں مانے گا،
امن کی بات نہیں مانے گا، وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا، آپ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے، اس کو مارنے، اس کو لاپتہ کرنے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ ریاست کہاں ہے؟ مطلب ہم اگر امن سے آوازیں لگا رہے ہیں تو بس ہم یہ مظاہرے کرتے رہیں، بس ہم یہ جلوس جلسے کرتے رہیں، بس کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہی ہے صرف، یہ پاکستان چلانے والوں کا کیا نہیں ہے؟ تو میں آواز لگانا چاہتا ہوں میڈیا کے ان حضرات کو جو بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ خدارا بلوچستان کی طرح کراچی پہ بھی نظر ڈالیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کراچی کو بھی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے، اور یہ صوبائی حکومتیں اس وقت پاکستان کی آئین اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل نیچے دے نہیں رہے۔ میں نے بات کر لی، پھر ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی انہوں نے بتایا کہ نعیم بھائی نے بتایا کہ ان کے ایک MNA ہیں جو باقاعدہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ یہ آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ نعیم بھائی نے بھی بات کی، میں بھی اس کی تائید کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اختیارات اور وسائل کا، یہ آئین میں ایک سکم ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ آئین میں اس کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ آئین میں اس کا پورا چیپٹر دیا ہوا ہے۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جب کوئی لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے، لوکل گورنمنٹ آ جائے تو پھر یہ شروع ہو جاتی ہے بحث کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے آئین میں آرٹیکل 140 میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس 4 لائنوں کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو آج اگر ہماری بات مان بھی لی جائے تو کیا پتا کہ 10 سالوں کے بعد پھر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے حساب سے تشریح کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں، پورا چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پیسے وفاق سے NFC ایوارڈ میں ملتے ہیں، نیچے وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دے رہا، آئین میں PFC ایوارڈ دینے کا طریقہ کار لکھ دیا جائے، اور ڈائریکٹ جہاں سے وفاق NFC ایوارڈ دے رہا ہے وہاں سے وفاق ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ دے۔ اور تیسری بات ہم یہ کر رہے ہیں آئینی ترمیم کہ بھئی یہ عجیب مذاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5-5 سال یہاں پر ایڈمنسٹریٹر شہروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ عجیب مذاق ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ فنکشنل الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہو، اس وقت تک MPs کے اور MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر الیکشن ہو تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو، وہ اسمبلی بنے، پھر پروونشل اسمبلی بنے اور نیشنل اسمبلی بنے۔ یہ آئین میں لکھ دی جائے یہ والی بات۔ کل کو وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو، میں کہوں بھائی الیکشن مت کراؤ، وزیر اعلیٰ کی جگہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دو، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، آپ کا آئین خطرے میں پڑ گیا۔ کل کو وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو، میں کہوں وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد الیکشن مت کراؤ، ایڈمنسٹریٹر لگا کے پاکستان چلاؤ، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، پھر آپ کا قانون، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ جو 99% لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ادارہ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ 5-5 سال 10-10 سال الیکشن نہیں کراتے۔ کون نہیں کراتا؟ سو کولڈ جمہوری طاقتیں۔ یہ جمہوری طاقتیں جن کی اپنی جمہوریت پہ کوئی قدغن لگائے تو آپ کو امریکہ کی اور برطانیہ کی جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ آج کون سے امریکہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ تو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ پاکستان کے سو کولڈ آج کے جمہوری لوگوں سے ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے جو کراچی کا اشر کر دیا ہے، کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے تو میں کہتا ہوں کراچی والے کیوں نہ مٹھائیاں بانٹیں بھائی؟ آپ نے جو کر دیا ہے اس جمہوریت میں، کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے، کل کو کوئی غیر جمہوری طاقت آ جائے تو مجھے تو پتا ہے کراچی میں مٹھائیوں کی دکانوں پہ مٹھائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے لوگ جمہوری پسند نہیں ہیں۔ آپ جب جمہوریت ہے تو جو آپ کر رہے ہو یہ ری ایکشن ہوگا۔ تو خدارا ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں، یہ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے لوگ خودکشی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچنا شروع کر دیں۔ نعیم بھائی نے بات کی، میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا کل کا جو بیان ہے فلور آف دی ہاؤس پہ پروونشل اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی ہے، وہ انتہائی نامناسب ہے، وہ انتہائی تعصبانہ ہے، وہ انتہائی ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں، کوئی
تعصب زدہ قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے, کوئی تعصب زدہ سندھی قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے. میرے پاس بڑی کالیں آئیں لوگوں کی کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے مہاجروں کی بات کرنی ہے, آپ نے خدا نخواستہ سندھیوں کے خلاف بات کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا, آپ نے اس کو جواب دینا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس والی بات کو کہ نہیں, یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم یہ سارے گیم کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی, اس سے وہ اپنے کلاؤڈ کو وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں, اور اس سے وہ تعصب کی آگ اٹھا کر کسی کو مہاجر سیاست کرنے کا موقع دے رہے ہیں. مجھے حیا آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ جو سندھی, میں جانتا ہوں لوگوں کو, میں نام لے کر کہتا ہوں کہ عاشق بھائی ہمارا جو ہے, مجھے چہرہ یاد آ جاتا ہے, سندھی ہے, ہمارے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہے. جو عبداللہ صاحب حالہ والے, ان کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. ہمارے ساتھ سندھی ساتھی, ان کا صاحب یہ مصطفیٰ ہے سکر والا, اس کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. یہ تو تعصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو نمائندے نہیں ہیں, یہ تو وہ بات نہیں کر رہے. تو مجھے حیا آتی ہے اس بات کو کرتے ہوئے. ہم کبھی بھی سندھی مہاجر کی بات نہیں کریں گے. سندھی ہمارے بھائی ہیں, بلکہ سندھ پر ظلم اس پیپلز پارٹی نے, آپ یہ نعرہ لگا کر آپ اس بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے سندھ کے, جس کا بچہ جو ہے کتے کے کاٹنے سے ویکسین نہ ہونے پہ مر گیا. آپ یہ سندھیوں کے خیر خواہ بن رہے ہیں, آپ سندھیوں کے قاتل ہیں, آپ تھر میں لاڑکانہ میں مرنے والے بچوں کے آپ قاتل ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کوئی انتہا پسند سندھی انتہا پسند نیشنلسٹ بات کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ بات نہیں کر رہا. ہم اس بات کو رد کرتے ہیں, اور اس کے جواب میں نفرت کی بات نہیں کروں گا, میں سندھی مہاجر کی بات نہیں کروں گا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی ایک وزیر صاحب کا نام لے کر کہ ان کا تعلق روڑی سے ہے, تو وہ کسی کو اعتراض کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کی گلیوں کے فیصلے کریں. اچھا بھائی, اگر آپ کا یہ, اور کیونکہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, تو میں اگر اس کے جواب میں یہ کہوں کہ بھائی یہ سندھ بھی جو ہے نا پاکستان کا حصہ ہے, کل کو وزیر اعظم پاکستان بیٹھ کر سارے سندھ کے فیصلے خود کرے, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے پھر؟ اگر ایسی بات ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور روڑی کا آدمی آ کر میری گلی کے فیصلے کرے گا, تو پھر یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, تو پھر 18ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم بھی پورے سندھ بھر کے فیصلے کرے, تو آپ وہاں پر پھر تڑی لگا رہے ہیں کہ جی ہم پھر کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو بھائی اگر آپ وفاق کی انوالومنٹ پہ سندھ میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے, تو یہ کراچی والے بھی کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ آپ کی جو انوالومنٹ آپ کر رہے ہو, آپ ہم سے جینے کا حق چھین رہے ہو, پھر ہم بھی کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ نہ کریں میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو. اصل میں آپ کو عادت لگی ہوئی ہے ایک رحمان ملک کی کال پر الطاف حسین کو ڈیل کرنے کی. یہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں, آج جس کی وجہ سے ہم نے پتہ نہیں انہوں نے کتنے مظاہرے کر لیے, ان کو یاد بھی نہیں ہوگا. ہم جب سے مظاہرے کر رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں, ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں بھائی؟ اس شہر نے اپنی رکھوالی کے لیے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا ایم کیو ایم کو. 2013 میں ایم کیو ایم کے گورنر نے قائم علی شاہ کو سائن کر کے یہ لوکل گورنمنٹ کا اس وقت کا قانون پاس کر کے دے دیا, اور خود گورنر رہنے کے لیے ایم کیو ایم کے 2014 نومبر تک, 2013 میں یہ بل پاس ہوا ہے, 2013 میں 14 نومبر 2014 تک یہی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ وزارتیں انجوائے کرتی رہی ہے. ان کا گورنر 2016 تک رہا ہے. یہ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی, یہ تو شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی, تو اس نے اس والی بات پر ہڑتال کیوں نہیں کیا؟ اس نے اس والی بات پر شہر بند کیوں نہیں کیا؟ ایک کوئی ہڑتال نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے واک آؤٹ کر دیا اسمبلیوں سے, آپ باہر مت آؤ, اور ہم کراچی کے لوگ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی کے دروازے پہ. میں دیکھتا پھر یہ کیسے بل پاس ہوتا. بد کردار لوگ ہم نے جن کو اپنا چوکیدار رکھا اس شہر کی رکھوالی کے لیے, انہوں نے پچھلا دروازہ کھول کر اس چوروں سے اس شہر کو لٹوایا ہے, چوری کروائی ہے. یہ پارٹنرز ان کرائم ہے. تو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے ان کو ڈیل, ایک رحمان ملک کی کال پر الطاف حسین ڈیل ہو جاتے تھے, تو آپ کو عادت پڑی. اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. آج اس سندھ سے, کراچی سے, پاکستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں, مخلص لوگ اس جارحانہ, اس جبر والے نظام کو ہم یہ نہیں چلنے دیں گے, اور ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے. اور
اور ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے. اور ہم نے اسی لیے تمام لوگوں سے رابطے میں ہیں, جماعت اسلامی سے رابطے میں ہیں, پہلے بھی تھے, ہیں اور رہیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کو اس تمام جبر کو نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں اپنی بات ختم کرتے اس والی بات پہ کہ بھائی پاکستان کی ریاست کے اور ادارے کہاں ہیں, پاکستان کی وفاق کہاں ہے, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی ریاستی ادارے, پاکستان کی جوڈیشری. یہ بھائی ہم یہ صرف کراچی میں اپنے لوگوں کا, اپنے گھر کا کیس نہیں لڑ رہے, یہ پاکستان کا کیس ہے. کل کو جب چیزیں بگڑ جائیں گی تو یہاں پر آپریشن بھی شروع ہو جائے گا, یہاں پر لوگ آ بھی جائیں گے. آج یہ پیپلز پارٹی دہشت گرد بنا رہی ہے, آج اس کو دہشت گرد بنانے سے روکو خدا کے واسطے. بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ٹائم دیا. میں تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں نہیں, پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ اس کو ایک جملے میں اگر کہہ دوں کہ آپ مجھے میرے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دو اور آپ کو میرے پاس بندے زیادہ ہیں, تم نکلو گھر سے باہر اور قبضہ کر لیں. اس کے بعد باہر کھڑا کر کے مجھے کہیں کہ اب یہ آؤ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس گھر کی کھڑکی ایک دے دیتے تمہیں, اس کا ایک دروازہ تمہارے حوالے کر دیتے. او بھائی تم نے میرے گھر سے مجھے نکال دیا, تم نے میرے گھر سے مجھے بے دخل کر دیا. اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹھیک کر دیا. وہ بھائی آپ گھر چھوڑو, پہلے آپ نے پورا نظام ہڑپ کر لیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اسی طرح سے کہ اب ایک گھر پہ میرے قبضہ کر لیں اور پھر کہیں کہ کھڑکی لے لو یا دروازہ لے لو. نہیں, یہ سب فراڈ ہے. یہ سب جو ہے وہ یہ ہمیں 2001 کے ادارے سارے واپس چاہیے, جو کہ ساری جمہوریتوں میں, ساری آئین میں اور پاکستان کے بھی آئین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے, کام ہے اس کا. ہمیں 2001 والا وہ نظام چاہیے. دوسری بات, آپ نے اے پی سی ہوئی ہے کل؟ مجھے تو اے پی سی ہوئی ہے کل, کیا ہوئی ہے؟ اچھا خبر بھی نہیں ہے میرے پاس. تو کون, تو جماعت اسلامی گئی تھی کیا؟ اس میں نہیں گئی تھی, ہمیں بلایا نہیں, جماعت اسلامی گئی نہیں, تو پھر کس کی اے پی سی, کون گیا وہاں پہ؟ بھائی اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کر بیٹھے ہیں وہاں پہ تو وہ تو آلریڈی پارٹنرز ان کرائم ہیں, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سینسس کو اپروو کر دیا ہے. ایک انلیگل سینسس کو آپ نے مہر لگا دی ہے سرکاری, اور آئی ٹی منسٹری کے لیے, لا منسٹری کے لیے, کراچی کے لوگوں کو اس آئی ٹی منسٹری کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ آپ 2 وزارتوں کے لیے آپ نے 70 لاکھ لوگ, جو کہ آپ اپنی خود کیمپین میں کہتے تھے کہ 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے, اس لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرانے کے بجائے آپ اپنی وزارتوں کے لیے آپ نے اس پہ سائن کر دیا, بیٹھ کر ڈسینٹ نوٹ ڈال دیا. وہ سائن ہی کرنا ہوتا ہے نا, نیم رضامندی ہے, ہو گئی نا اپنی وزارتوں کے لیے. تو وہ تو خود جو ہے وہ ان کی وجہ سے, میرا ماننا یہ ہے, مجھے نہیں پتا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے, نہیں میں بتائیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ آج زرداری صاحب کی حکومت عمران خان صاحب چلا رہے ہیں, اور آج عمران خان صاحب کی حکومت زرداری صاحب چلا رہے ہیں. صرف ایک بات کا معاہدہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب کو ہی کہا گیا بھائی جو کرنا ہے کرو, اس سندھ میں, کراچی میں, جتنا جو کرنا ہے کرو, کوئی پوچھے. نواز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا, بس نواز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا. باقی ادروائز آج اس عمران خان کی حکومت کو زرداری صاحب 1 گھنٹے میں چاہیں تو ختم ہو جائے گی حکومت. یہ ہمارا ماننا ہے. تو یہ تو خود پارٹنرز ان کرائم ہے. اگر یہ بیٹھ کر اے پی سی کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شہر کی پوری نمائندگی. میں اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, وفاقی حکومت اور اس میں شامل جو جماعتوں کا رویہ ہے نا, وہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی جو کچھ یہاں پر کر رہی ہے اس کو تقویت ہی اس لیے مل رہی ہے کہ یہاں پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے وہ اپوزیشن کا رول ہی ادا نہیں کیا ہے. اور اس طرح سے دیکھیں کتنے سبجیکٹ ایسے ہیں جس کا براہ راست تعلق وفاق سے ہے. مثلا مردم شماری کا, جس کا بھی مصطفیٰ صاحب نے تذکرہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کیوں اپروو کی, کیوں منظور کی. ایک ناجائز چیز, ایک غلط چیز, ہماری گنتی انہوں نے آدھی کر دی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے اپروو کر رہے ہیں تاکہ نئی مردم شماری ہو جائے. 3.5 سال, 3.25 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے. آپ حکومت کے آتے ہی جو طے ہوا تھا سی سی آئی میں 5% بلاکس کھول دیتے, اور اس کے بعد پتہ چل جاتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. 3 سال ٹالنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس مردم شماری کو اپروو کر رہا ہوں, اور اس کے بعد بھی آپ کی کابینہ نے کیا چیز طے کی ہے جس کابینہ کا ایم کیو ایم حصہ ہے؟ اس کابینہ نے یہ بات طے کی کہ اسی بنیاد کے اوپر ڈی جیورے
جو اسٹائل ہوتا ہے اور مستقل پتے کی بنیاد پر ساری آبادی وہاں کاؤنٹ ہوگی دوسرے صوبوں میں, اور کراچی کی آبادی وہ کاؤنٹ ہوگی جو لوگ جو ہیں یہاں پر مستقل پتے کی بنیاد پر جن کا ایڈریس رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری ایکسرسائز بھی یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کراچی کے اوپر جو ہے یہ پورا آرا چلائیں گے, ہمیں آدھا کریں گے. تو پھر آپ نے پچھلی والی کو منظور کیوں کیا؟ وہ بھی جعلی ہے اور یہ طریقہ کار بھی جعلی ہے, اور جب تک یہ جعلی نظام رہے گا سندھ اسمبلی میں اسی طرح سے یہ سوال اٹھتا رہے گا دیہی اور شہری کا, اور یہ لوگ اپنی سیاست اور دکان چمکاتے رہیں گے, لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ وفاق سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری گنتی ٹھیک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے, پیپلز پارٹی تو بہت انجوائے کر رہی ہے کہ کام اس کا ہے اور کر رہی ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. ایک ایس آر او کے ذریعے پرائم منسٹر نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا ہے. آپ کو تو سب سے زیادہ یاد ہوگا مصطفیٰ بھائی, شہر میں چوکنگ کیا ہوتی تھی کہ ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو, کوٹا سسٹم نامنظور. تو اب یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے اب وہ ہاتھ ہیں کہ جب نواز شریف کے زمانے میں 20 سال کے لیے اضافہ ہوا تو بھی وہ موجود تھے, اور اب اگر غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ ہوا تو بھی ایم کیو ایم جو ہے پہلے نواز شریف کے ساتھ حکومت میں تھی اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت. کے الیکٹرک کراچی کا ایک مافیا ہے, وفاق کا سبجیکٹ ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی جب بھی یہ حکومتوں کے اندر موجود رہے ہیں انہوں نے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچایا ہے. مجھے بتائیں اس وقت گیس کا زبردست بحران ہے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں, سی این جی اسٹیشن بند ہیں. کے الیکٹرک کی گیس پوری آ رہی ہے, کے الیکٹرک کی گیس پوری آ رہی ہے, یا کم از کم اتنی آ رہی ہے کہ وہ اپنے آئل کے پلانٹ نہیں چلا رہے اور گھروں میں گیس پوری نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو جس کا لائسنس ہی مشکوک ہے اس کو کینسل نہیں کیا جا رہا, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا. یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس فراڈ طریقے سے گرین لائن کا افتتاح پرائم منسٹر کر کے گئے, یار حد ہوتی ہے. کوئی کبھی زندگی میں آپ نے سوچا ہوگا کہ کسی لائن کا افتتاح پرائم منسٹر ٹرائل بیسس کا افتتاح کر رہے ہوں؟ ٹرائل بیسس کا افتتاح کر کے چلے گئے جو پوری بنی بھی نہیں ہے. 10% بھی جو ہے انہوں نے اس میں تاریخ میں, شاید یہ تو تاریخی کام کرتے ہیں ہمیشہ. میرا خیال ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیکھ لیجئے, آپ کو مل جائے گا, اس میں نہیں ملے گا, یہ اس دفعہ درج ہو جائے گا. یہ اسی طرح سے آپ آ جائیے ماس ٹرانزٹ پروگرام جو پورا ہونا تھا, کے سی آر کے نام پر جو کچھ فراڈ ہو رہا ہے. اگر دیکھیں صوبہ تو کر ہی نہیں رہا نا یہ 14 سال سے, یہ تو کراچی کو اون ہی نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کراچی کو ذہنی طور پر سندھ کا حصہ نہیں سمجھتے, صرف کرپشن کے لیے سمجھتے ہیں, صرف بھرتیوں کے لیے سمجھتے ہیں, صرف تعصبات کو پروان چڑھانے کے لیے کراچی پہ قبضہ ہے. کراچی کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہوتے تو یہ جو 14 مرتبہ افتتاح ہوا ہے کے سی آر کا, یہ کسی نہ کسی جگہ پر کراچی سرکولر ریلوے پہنچ جاتا نا, اور کسی نہ کسی. لیکن جو افتتاح یہ کر کے گئے پرائم منسٹر 2-3 مہینے پہلے, انہوں نے بھی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کانٹریکٹر کون ہے, کنسلٹنٹ کون ہے, ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا, ری سیٹلمنٹ پلان کیا ہوگا جو لوگوں کو ہٹایا جائے گا, جس پہ کتنی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں ریہیبلیٹیشن اور ری سیٹلمنٹ پلان دو, اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. تو کے سی آر ہو, پانی, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, ظاہر ہے کہ آپ میئر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کے وی فیڈر سے پانی کے 4 کے منصوبے میں نہیں آئے گا اور اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, تو اگر یہ کے 4 جس طرح 2 سال میں کہہ بھی رہے بن بھی گیا, تو آگے کا سسٹم بھی نہیں ہے, پیچھے سے پانی کا سسٹم بھی نہیں ہے, پانی کی سینکشن بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے کراچی کو پانی ملے گا 2 سال میں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں لا سکتے, یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ان کو یا تو پتہ نہیں ہے, اتنے معصوم تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ نہ پانی دے رہے ہیں, نہ بجلی کی کمپنی کو کنٹرول کر رہے ہیں, نہ آپ کو کے سی آر دے رہے ہیں, نہ ماس ٹرانزٹ دے رہے ہیں, نہ آپ کی مردم شماری ٹھیک کر رہے ہیں, نہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں, تینوں بڑی پارٹیاں جو حکومت میں ہیں, صوبائی یا وفاقی حکومت میں, یہ نہ صرف یہ کہ کراچی کو اون نہیں کرتے, صرف کراچی پر سیاست کرتے ہیں, کراچی پر دکان چمکاتے ہیں, کراچی کو لوٹتے ہیں, کراچی میں منافرت پھیلاتے ہیں, کراچی میں تعصب, اور پھر چیف منسٹر جیسا آدمی اس طرح کی تقریر کرے کہ جس سے آگ لگانے والی تقریر, اس کو کلیتاً ہم مسترد کرتے ہیں, اس کو فاشسٹ ان کی تقریر سمجھتے ہیں, اس کو تعصب اور قوم پرست کی تقریر سمجھتے ہیں, اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. اور ایک مرتبہ پھر شہر کو اور اس صوبے کو تعصب کی آگ میں
ڈال کر اپنے مقاصد پورا کرنے کا ایجنڈا سمجھتے ہیں. اس پر ہمارا اتفاق ہے. اس بات پہ پیپلز پارٹی کے اس پورے رویے پر ہمارا اتفاق ہے. شکریہ. شکریہ جناب. تھینک یو.